کافی آسان سوالات ہیں قانون کے حوالے سے. ایک طرف کورٹ آف پاکستان، یہ نہیں پتہ لگ رہا میجورٹی مائنورٹی ججمنٹ، اور میں آئین پاکستان بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ دا پرائم منسٹر تو ہے، اور اگر اپوزیشن لے آتی ہے پھر تو معاملات بڑے کلیئر ہیں. اگر پرائم منسٹر میجورٹی لوز کر دے، آپ چھوڑ جائے، دوسرے اتحادی ہائپوتھسس، وہ یقیناً آپ ابھی تک تو فیصلہ نہیں کیا آپ نے چھوڑنے کا، آپ کی جماعت نے یا کاف لیگ نے، ہائپوتھسس پہ لیگل، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بیسٹ یونیورسٹی سے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، پرائم منسٹر میجورٹی کھو جاتے ہیں، اپوزیشن کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہے، نمبرز پورے نہیں ہیں، پرائم منسٹر کون ہوگا؟ دیکھیے ارشد صاحب، میں اگر صرف وکیل ہوتا تو مفروضے پہ بات کر سکتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ میں لا منسٹر ہوں، مفروضے پہ میں بات نہیں کروں گا. قانون کیا کہتا ہے ایز لا منسٹر یا انڈیویجول؟ نہیں، وہ قانون آپ کے سامنے. سر قانون، مجھے تو اس میں کنفیوژن نظر آ رہی ہے. میں آرٹیکل 95 پڑھ دیتا ہوں، اور ریزولوشن فار نو ٹائم ضائع ہوگا، آپ نے پڑھا ہوا ہے، نو کانفیڈنس آئے گا، پرائم منسٹر نے نمبر ثابت کرنے، اور اگر نمبر ثابت نہیں کرتے تو گھر جائیں گے. A resolution for a vote of no confidence moved by no less than 20% of the total membership of the National Assembly may be passed against the Prime Minister by the National Assembly. A resolution referred to in Clause 1 shall not be voted upon before the expiration of 3 days or later than 7 days from the day on which resolution is moved in the National Assembly. A resolution referred to shall not be moved while the National Assembly is considering demands of grants submitted in the annual if the resolution referred to is passed by a majority of the total membership of the National Assembly, the Prime Minister shall cease to hold office. لیکن دوسرا سینیریو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں ایم کیو ایم چھوڑ جاتی ہے، کاف لیگ چھوڑ جاتی ہے، پرائم منسٹر اس آج کے جی اپنے نمبرز پروف کریں، نہیں نمبر پروف کر سکتے، اتحادی کہتے ہیں ہم نے اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں ملنا، نیا چیف ایگزیکٹو کون ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو صرف اس کا یہ جواب دوں جو مجھے اپنی پارٹی کے بارے میں پتہ ہے، کہ یہ جو ہمارے جو ایم کیو ایم کے میری پارٹی کے جو دوست ہیں، جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز سے جو ملے ہیں، ان کو جو سندھ میں لوکل گورنمنٹ کی جو ایکسیسز پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اس سے آگاہی دینا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، اور جو ریسنٹ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے اس کی وائلیشن ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ایم کیو ایم کبھی نہیں کھڑی ہوگی. دیکھیں میں آپ نے ایک جواب تو دے دیا نا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوتے. پیپلز پارٹی ہمیں کہتی ہے کہ جی ہم آرٹیکل 140A پہ آپ کی بات بالکل مانتے ہیں کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. وہ تو پی ٹی آئی آلریڈی مان رہی ہے، تو ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں تو میں تو ادھر جانے کی بات ہی نہیں کر رہا. تو ہم پھر پیپلز پارٹی سے یہ کہیں گے، سندھ میں یہ کہیں گے اچھا جی ٹھیک ہے، پھر ان لائنز پہ آپ لیجسلیشن کر لیں. تو میرا نہیں خیال کہ لیگل مجھے ایک لا منسٹر ہیز ٹو کم اپ ود اے لیگل آنسر. A PhD doctor in law has to come up with a legal answer. مفروضے پہ نہیں، ارشد مفروضے پہ بات، قانون پہ مفروضات. دیکھیں میں نے پھر آپ کو کہا میں لا منسٹر ہوں، میں مفروضے پہ بات نہیں کر سکتا. قانون کے اسٹوڈنٹ، سیاست کے اسٹوڈنٹ دوسرے پہ بات کرتے ہیں نا، تو مفروضہ ہے نہیں، تو ججمنٹ آ چکا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. نہیں اس پہ بھی کر لیتے ہیں سر، یہ تو پولیٹیکل سوال ہے، حکومت کا سوال ہے، گورننس کا سوال ہے. یہ تو وہ سوال ہے جو شریف الدین پیرزادہ جیسے بڑے لوگ اس کا. میں شریف الدین نہیں ہوں بھائی، میں شریف الدین پیرزادہ نہیں ہوں. 2023 تک ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں میں بتاؤں، جہاں تک کہ متحدہ قومی موومنٹ کا جو سٹینڈ ہے، جو مجھے خالد بھائی سے ہر وقت میری ڈسکشن رہتا ہے، کنور نوید سے بھائی سے ڈسکشن رہتا ہے، امین الحق بھائی سے ہر وقت ڈسکشن رہتا ہے، دوسرے بہت سے کارکنان ہیں ایم کیو ایم کے جو کہ بالکل ہمارے ساتھ ان کا ڈسکشن رہتا ہے. اور ہمارا ایک سٹینڈ لوکل گورنمنٹ پہ ہے، آرٹیکل 140A پہ ہے. کراچی کی ڈائنامکس کچھ اور ہے. کراچی جو ہے جس طرح پیپلز پارٹی نے بے دردی سے کراچی کو ڈیل کیا ہے، اربن سندھ کو ڈیل کیا ہے، بلکہ پورے سندھ کو ڈیل کیا ہے. آپ سکر چلے جائیے، لاڑکانہ چلے جائیے، کہیں چلے جائیے. میں نے تو کتنی دفعہ اپنے پیپلز پارٹی کے بھائیوں سے کہا اچھا ایسا کریں یہ سارے پیسے جو ہیں آپ نہ دیں اربن سندھ کو، کم سے کم انٹیریئر سندھ میں تو لگا کے نظر تو آئے کوئی چیز. کچھ نہیں. تو یہ سندھ کی جو عوام ہے، چاہے انٹیریئر سندھ کے ہمارے بھائی بہن ہوں یا جو اربن سندھ کے لوگ ہیں، ان کو یہ ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ سندھ کی گورننس کسی ایسی پارٹی کو دینی پڑے گی جو کہ سندھ کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ، سندھی مینز ایوری ون، ان کے ساتھ سنسیئر ہو.
سر جو میں نے سوال کیا میں اس پہ آؤں گا کیونکہ یہ سوال آرٹیکل 94 آف دا کانسٹیٹیوشن. سر میں آئین کی بات کر رہا ہوں ود آنریبل لا منسٹر. میں نہیں پڑھوں, مجھے پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے. سر کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے آئین آرٹیکل 94 بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ جب تک نیا وزیر اعظم نہیں آتا تو صدر مملکت کے پاس اختیار ہے کہ وہ موجودہ وزیر اعظم سے کہیں آفس میں کنٹینیو کریں. دیکھیں وزیر اعظم بھی ہیں اور بڑا ایک سکسیسفل دورہ چین کا کر کے آئے ہیں. آپ نے خود فرمایا کہ وہ رشیا بھی جائیں گے, لیکن جس چیز کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے اس ججمنٹ ڈیولپمنٹ تھی, میں نے کہا نہیں یار وہ آپ پھر کسی اور سے پوچھو فون کر کے, میں اس پہ کوئی جواب نہیں دوں گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.